ایک گلاس پانی پلا دے یا چائے کا کپ اپنے ہاتھ سے لے کر اس کے ہاتھ میں دے دے تو انسان اخلاقی طور پر کرے یا بطور نیکی کرے یا بطور فیشن کرے، ہر انسان اپنے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ لیکن کسی نے اگر چائے کا کپ اپنے ہاتھ سے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا یا کسی نے پانی کا گلاس اپنے ہاتھ سے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا تو ہم فوری طور پر اس کو شکریہ کبھی کہتے ہیں یا کبھی جزاک اللہ کہتے ہیں یا کبھی تھینک یو کہتے ہیں۔ اس طریقے سے انسان جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں حیران ہوں کہ انسان اگر انسان کو ایک گلاس پانی تھما دے تو انسان، یہ چونکہ رسم ہے یا ایک فیشن ہے یا جو بھی انسان کی سوچ ہو، ہر انسان اپنے دل کی کیفیت کو بہتر جانتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ساری چیزیں انسان بطور رسم ادا کرتا ہے یا بہت ساری چیزیں انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی انسان ماحول کی وجہ سے وہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ ایک گلاس پانی کوئی ہاتھ میں دے تو لوگ اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتے۔ اپنے ہاتھ سے چائے کا کپ دوسرے کے ہاتھ میں دے تو لوگ اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتے۔ لیکن وہ والدین، وہ ماں باپ، اس ماں نے جس نے انسان کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، وہ ماں جس نے کسی کے ہاتھ کا کپ لے کر آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا بلکہ اپنے سینے کا دودھ جو خون کے کئی قطروں کے بعد ترتیب پاتا ہے، وہ ایک قطرہ دودھ کا وہ ماں نے اپنے سینے سے بچے کے منہ میں منتقل کیا اور اس کے بعد ایک بچے کو بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، پڑھایا لکھایا، اس کی گندگی کو صاف کیا۔ لیکن آج کے اس معاشرے کے اندر جو معاشرہ بہت ترقی یافتہ نظر آتا ہے، آج کا یہ معاشرہ جو بہت روشن خیال کہلاتا ہے، آج کا یہ معاشرہ جس کی ترقی پر لوگ جو ہے بہت ساری کہانیاں لکھ رہے ہیں، بہت سارا جو ہے وہ فلسفہ بیان کر رہے ہیں، بہت ساری تحریریں اس قوم کی ترقی کے حوالے سے، اس دور کی ترقی کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے باتیں کہی جا رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے، ایک کپ ہاتھ میں جس سے مل جائے انسان اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتا، اسے احسان کی نظر سے دیکھتا ہے، اسے تشکر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن وہ والدین جنہوں نے اتنا احسان کیا، جس کے احسان کو قرآن یاد کراتا ہے، آج ان والدین کے ساتھ اگر آج کے نوجوانوں کا سلوک دیکھا جائے، آج کے نوجوانوں کا انداز دیکھا جائے تو اللہ اکبر، باہر انسان بہت نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک نہیں کرتا، وہ گھر میں آج انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے داڑھی والے، ٹوپی والے یا دیندار کہلانے والے لوگ بھی جو حقوق اسلام نے بتائے ہیں ماں باپ کے، ان حقوق سے آگاہ نہیں، اور جو آگاہ ہے وہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے اپنے ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے آج کے سنی اجتماع میں ضرورت محسوس ہوئی کہ ماں باپ کے حقوق پر وہ گفتگو کی جائے تاکہ ہم اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں ممتا کے اس سمندر کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ اکبر ماں کو انسان صرف غموں میں یاد کر لے تو اس کے غم ہلکے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماں ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح ہوتی ہے، ماں شگفتہ پھول کی طرح ہوتی ہے، ماں کی ممتا پھولوں کی نکہتوں کی طرح ہوتی ہے، ماں کا پیار تتلیوں کی جو ہے وہ تتلیوں کے باغپن کی طرح ہوتا ہے، ماں کا آنچل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خدا کی رحمتیں کسی انسان کے سر کی بلائیں لے رہی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی مفکر سے یہ بات کہلوائی گئی تھی کہ ماں کی گود کو آپ نے کیسے محسوس کیا، تو وہ کہتا ہے کہ ماں کی گود کو میں نے مثل تخت کے محسوس کیا، جب تک کہ ماں کی گود میں میرا سر رہا میں نے اپنے آپ کو تخت والا، اور جب تک کہ باپ کا ہاتھ میرے سر پہ رہا میں نے اپنے آپ کو تاج والا محسوس کیا۔ ماں کی گود تخت سے کم نہیں، باپ کا ہاتھ اگر سر پہ ہے تو وہ تاج سے کم نہیں۔ اسی لیے کسی بہت بڑے شاعر نے یہ بات کہی تھی کہ ماں کی گود اور باپ کی گود اور ماں کا آنچل ہم بھی کبھی تخت و تاج والے تھے، یعنی جب تک انسان کے سر پر باپ کا سایہ اور ماں کی گود میسر رہے تو انسان کو گویا کہ وہ چیز تخت تاج کا مزہ دیتی ہے۔ گویا کہ فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والا ایک شخص اگر اس کے پاس ماں کی گود موجود ہے اور باپ کا سایہ سر پر موجود ہے تو وہ تخت والا بھی ہے اور تاج والا بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات اتنی ہے، کسی بہت بڑے مفکر نے یہ بات کہی ہے، اگر کوئی تم سے پیار کرے تو تم اس پیار کی قدر کرو، ورنہ اللہ تم پر ایک دن ایسا لائے گا کہ تم پیار کو ترس جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں دوست بھی پیار کرتے ہیں، دنیا میں استاد بھی پیار کرتے
بیوی بھی پیار کرتا ہے، دنیا میں اولاد بھی پیار کرتی ہے، دنیا کے اندر بہت سارے محبت کرنے والے ملتے ہیں، مگر یاد رکھیں اگر سب سے زیادہ کسی کے پیار میں اخلاص ہے اور خالص کسی کا پیار ہے تو وہ ماں باپ کے سوا کسی کا پیار نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہے، کوئی نہ کوئی مقصد وابستہ ہے۔ ایک ماں باپ کی محبت ہے جو انتہائی بے لوث ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں، اس میں کوئی دکھاوا نہیں، اس میں کوئی بناوٹ نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں آج اسی محبت کی ناقدری ہو رہی ہے۔ جب کوئی نوجوان جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے تو جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے کے بعد وہ ماں باپ کی ناقدری شروع کر دیتا ہے، وہ ماں باپ کو گھورنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کہ جس نے ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو تیز نگاہ سے دیکھا یا گھور کر کے دیکھا، قیامت کے دن اس کے دفتر سے نیکیاں ختم کر دی جائے گی، اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اس مجمع کے حوالے سے میں بدگمان تو نہیں، میرا حسن ظن کہتا ہے کہ شاید یہاں کوئی بیٹا یا بیٹی ایسی نہیں ہوگی جس نے اپنے ماں باپ کو تیز نظروں سے دیکھا ہوگا، یہ حسن ظن میرا کہتا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کسی ایسے کے کان تک یہ بات اللہ پہنچا دے جس نے اپنے ماں باپ کو تیز نگاہوں سے گھور کر کے دیکھا، اور گھور کر دیکھنے کی بنیاد پر اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ عبادت کرے اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو اور وہ اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتا ہو، اللہ ایسے بندے کی عبادت کو قبول نہیں کرتا، نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کے سجدے قبول ہوتے ہیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو تلاوت قرآن پابندی سے کرتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذان کو سننے کے بعد مسجدوں کی طرف کشاں کشاں دوڑتے ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے وہ کبھی ماں کا منہ بھی دیکھتے ہیں، والد کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں، اے سجدہ کرنے والے تو اپنی طاقت کو گویا کہ ضائع کر رہا ہے۔ اللہ اس کے سجدے کو قبول نہیں کرتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں۔ والدین کا ادب بتاتے ہوئے کئی صحابہ کے اقوال کو میں ایک ساتھ ان کا عطر آپ کے سامنے علماء کی تشریحات کے ساتھ پیش کروں۔ فرمایا گیا اگر ماں باپ پیچھے چلے اور بیٹا ماں باپ کے آگے آگے چلے تو ایسا بیٹا ماں باپ کا فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان ہے۔ ماں باپ کے آگے آگے چلنا بے ادبی ہے، مگر رات کے وقت یا خطرے کے وقت جبکہ راستے کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ ہو یا راستے میں کانٹا ہو یا راستے میں خطرہ ہو، اس لیے ماں باپ کے آگے چل رہا ہے کہ اس راستے کو صاف کرے یا ماں باپ کو خطرے سے بچائے، اسی وقت آگے چلنے کی اجازت ہے۔ ورنہ ماں باپ کے آگے چلنے والے کے متعلق فرمایا گیا جو ماں باپ کے آگے چلتا ہے اس کا نام ماں باپ کے نافرمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں